السلام علیکم، میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 دسمبر ہے، 2022 کا آخری مہینہ ہے۔ میں روزانہ پاکستان اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آنے والا وقت آسانیوں سے بھرپور لائے۔ اچھا جی، آج موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیزیں میری نظر میں پاکستان اور پاکستان سے باہر آج کے دن میں ہوئی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہے آج پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ آج کا دن تھا۔ 2 ہیئرنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صحافی جو ارشد شریف ہے جن کو شہید کیا گیا کینیا کے اندر، ان کے اوپر بڑا ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر آؤٹ کرائی تھا، اور بہت ساری صحافی برادری کے جو ممبران ہیں اور جو لوگ ہیں سول سوسائٹی کے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو اور اس کی تحقیقات ہوں۔ ان کی فیملی ممبرز جو ہیں انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہوئی تھی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر فل بینچ بنایا جائے اور وہ تحقیقات کرے۔ بہرحال پچھلے کچھ دنوں کے اندر اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی یہ چینج آئی کہ بہت سارے لوگوں نے، جو عام پاکستانی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے خط لکھے جس میں یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کی تحقیقات کی جائیں۔ تو اس کا سو موٹو نوٹس، اور پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا، اور جب نوٹس لیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر جن کو فوری طور پر بلایا، اس میں ہمارے پاکستان کے انٹیریئر سیکریٹری تھے، پاکستان کے سیکریٹری فارن افیئرز تھے، اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے۔ یہ جب ان لوگوں کو کال کیا گیا تو جو انفارمیشن کورٹ میں پرووائڈ کی جانی تھی اس سے ریلیٹڈ میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو سیکریٹری انٹیریئر ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے پوچھنے پر بتایا کہ جی ہماری جو پوری رپورٹ ہے، جو تحقیقاتی کمیٹی ہم نے جو بنائی تھی وہ تیار ہے اور وہ ہم نے پرائم منسٹر آفس کو بھیج دی ہے۔ اور یہ اس کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ رپورٹ اب تک سپریم کورٹ کو کیوں نہیں دی گئی، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹیو دیا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ جیسے یہ رپورٹ تیار ہو تو سپریم کورٹ کو دی جائے۔ اچھا، یہ جو رپورٹ ہے جو تیار کی گئی ہے یہ 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس رپورٹ کو دیکھ کر کیا کرنا ہے، کیا وہ اس میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس رپورٹ کو کل پیش کرنے کا کہا گیا ہے کہ ہر حالت میں جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ رپورٹ رکھی جائے۔ اس کے علاوہ جو وہ میڈیکل رپورٹ جو کینین اتھارٹیز نے بنائی، اس سے بھی کچھ تسلی نہیں ہوئی سپریم کورٹ کو، اور اس کے بارے میں بھی کل ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جب یہ ریکویسٹ کی کورٹ کو کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ دن کا ٹائم دیا جائے، تو اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کا اس میں کوئی کام ایسا سچ نہیں ہے، جب یہ رپورٹ تیار ہو گئی ہے تو اس کو فوری طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ اب کل سپریم کورٹ کے اندر اس رپورٹ کو پیش کیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر یہ چیزیں آگے جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو کینین ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے مطابق یہ ایک ویل پلانڈ اور کوریوگرافٹ، یہ 2 الفاظ انہوں نے یوز کیے ہیں کہ یہ ایک ویل پلانڈ اور کوریوگرافٹ مرڈر تھا۔ وہ کیا عوامل تھے اور وہ کون سی محرکات تھے، کون سی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے سب سے پہلی بات جو سوال سارے لوگ اٹھاتے ہیں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا، پھر وہ پاکستان چھوڑ کے یو اے ای گئے ہیں، اور وہاں سے پھر انہوں نے کینیا موو کیا ہے۔ کن کن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، ان کو اس سارے سفر میں کون لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، ان کے رہنے کا اور باقی تمام تر انتظامات کن لوگوں نے کیے ہیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس رپورٹ کے بعد منظر عام پر آئیں گے، اور ہوپ فلی جو ان کے گھر والے ہیں اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک کلوجر پرووائڈ کریں گے۔ دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک کیس پہ ہیئرنگ ہوئی وہ تھی جی الیکشن کمیشن آف پاکستان والا کیس تھا۔ یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر کچھ کنٹیمپٹس لگی ہوئی تھیں، پھر اس توشہ خانہ کیس کے جو فیصلہ آیا اس کے اندر کچھ پروسیڈنگز کا کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جس میں اسد عمر صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، ان لوگوں کے خلاف بھی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے بارے میں معاملات چل رہے تھے ای سی پی میں۔ تو پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ان تمام پٹیشنز کو مختلف ہائی کورٹس کے اندر چیلنج کیا جائے۔ آج کی اس ہیئرنگ میں ای سی پی نے ریکویسٹ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ان تمام جو مختلف یہ پٹیشنز ہیں ان سب کو کلب ٹوگیدر کیا جائے، ایک ساتھ یکجا کیا جائے اور ان کی ایک ساتھ ہیئرنگ کی جائے، جس کے اوپر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا جی کہ اس سے جو مختلف پٹیشن کرنے والے ہیں ان کے رائٹس انفرنج ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کا کیس دوسرے کسی کیس سے مختلف ہو، تو اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ جبکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں یہ کہا کہ بلکہ یہ ڈائریکٹیو دیا تمام تر ہائی کورٹس کو کہ
جتنی بھی پٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی جو کنٹمپٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو بھی معاملات ہیں ہائی کورٹس میں، ان کو جلد از جلد جو ہے ان کو ختم کیا جائے۔ تو جو پی ٹی آئی کی اس کے اوپر لیڈرشپ کا جو رد عمل آیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہمارا اعتبار ہی نہیں ہے، اور اگر تمام ہائی کورٹس اس کے اوپر جلد از جلد فیصلے کرتی بھی ہیں ہماری پٹیشنز کے اوپر جو ہم نے چیلنج کیے ہوئے ہیں مختلف فیصلوں کو، تو اس کے بعد بھی یہ سارے کے سارے کیسز جانے تو ای سی پی میں ہیں۔ کیونکہ آج کی ہیئرنگ میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جسٹس عائشہ نے ایک بات اس میں ایک آبزرویشن تھی، وہ یہ تھی کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کوٹ کر رہا ہے ای سی پی کہ ہمیں روکا گیا ہے کسی بھی قسم کے کام کرنے سے، تو اس میں جسٹس صاحبہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ فائنل فیصلہ دینے سے روکا گیا ہے، کنٹمپٹ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو چلانے سے روکا نہیں گیا ہے۔ تو آج کے دن میں یہ ای سی پی کو کہہ دیا گیا ہے کہ قانون کے مطابق جو بھی کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہیں وہ آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، آج کا دن ہے 6 دسمبر، اور 6 دسمبر 1992 کی ڈیٹ پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا۔ آج اس دن میں ایک بڑا دلسوز واقعہ ہوا پاکستان میں۔ بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا اب علم نہ ہو کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ میں بات کر رہا ہوں بابری مسجد کی، جس کو شہید کیا گیا 6 دسمبر 1992 کو۔ چھوٹے چھوٹے فیکٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ ایک جو مغل جنرل ہیں انہوں نے اس کو بنایا، اور میر باقی ان کا نام تھا، اور انہوں نے اس کو منسوب کیا جو مغل بادشاہ تھے بابر ان کے نام سے، اور 1528 کا ٹائم لگ بھگ دیا جاتا ہے جب اس کو بنایا گیا۔ اچھا، اس مسجد کے بارے میں جو کنٹروورسی ہے سب سے پہلے وہ 1822 میں سامنے آئی جو ریکارڈز ہیں، اور 1855 میں کوئی پہلا ایسا واقعہ ریکارڈ کیا گیا کہ جس میں اس مسجد اور اس جگہ سے ریلیٹڈ کوئی کنٹروورسی کے اوپر کوئی لڑائی ہوئی۔ لڑائی کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہندوز کا کلیم ہے کہ یہ ان کا جو ایک خدا ہے رام، یہ رام کی جنم بھومی ہے، یعنی کہ اس کی جائے پیدائش ہے۔ اچھا، اب اس میں جو آرکیولوجیکل ریکارڈز آف انڈیا ہے انہوں نے 1980 میں 1980 میں یہ بات کہی کہ یہ جو بابری مسجد کی جگہ ہے یہاں پر کسی نہ کسی سٹرکچر کی موجودگی پرائر ٹو، یعنی پہلے سے موجود ایسے سٹرکچر کے نشانات ہیں، لیکن یہ بات 100% شیورٹی سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ واقعی رام کی جنم بھومی یہاں پر ہے اور یہ مندر ہوتا تھا۔ بہرحال جو بدھ مذہب ہے اور جو ہندو ہے، ان دونوں ہندو مذہب، ان دونوں کے اندر اس ایک خاص سٹرکچر کا ذکر اس جگہ کے اوپر پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہوا 1992 میں، یہ وشوا ہندو پریشد، یہ ایک سب برانچ ہے آر ایس ایس کی، اور آر ایس ایس ایک برانچ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی۔ یہ 1992 کے اندر یہ جو کمیونل رائٹس جو ہوئے اس کے اندر 2000 سے زیادہ مسلمانوں کی جان گئی، اور بہت زیادہ پھر اس کے بعد انتشار والے واقعات پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف بھی ہوئے۔ تو بہرحال ایل کے اڈوانی جو لیڈر تھے بی جے پی کے، انہوں نے یہ ایک ریلی تھی اور اس کو آرگنائز کیا تھا 1992 میں۔ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگ اس میں شریک ہوئے، اور جب وہ جو کنٹرول میں نہیں رہا موب، تو انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ تو یہ آج کا ایک بڑا امپورٹنٹ دن کے لحاظ سے مطلب انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد جی تیسری جو چیز آ گئی ہے وہ ہے کہ آج ہمارا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک ادارہ ہے جو وفاقی ادارہ ہے، اور وہ پاکستان میں گریڈ 17 اور اس سے اوپر کی تمام تر پوسٹنگز جو ہوتی ہیں، پوسٹس جو ہوتی ہیں ان کے اوپر ہائرنگ کرتا ہے، یعنی نوکریاں جو ہیں وہ تمام تر جو دفاتر ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ گریڈ 17 یا اس سے اباب جتنی بھی پوسٹس ہوتی ہیں وہ ایف پی ایس سی کے تھرو پبلش کرتے ہیں، اور ان کے اوپر پھر امتحانات ہوتے ہیں اور انٹرویوز ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو آج سی ایس ایس پاکستان کے اندر اس امتحان کا بڑا چرچا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو خاص طور پر بچے جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں ان کے اندر، اور اب جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے تو بچے ہر طرح کے بیک گراؤنڈ سے، چاہے وہ سائنس کے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیسن سے ہیں، انجینئرنگ سے ہیں، میکاٹرونکس سے ہیں، یا وہ ہیومینٹیز یا آرٹس سے تعلق رکھتے ہیں، یا لیگل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، بچے ہر طرح سے جو مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس امتحان میں کمپیٹ کر رہے ہیں، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ جو بچے جو اس کے اندر جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں، اپیئر ہوتے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ فروری کے اندر اس کا ایک ایم پی ٹی امتحان تھا، یہ امتحان جو ہے یہ اسی سال شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تر جو طلباء اور جو کینڈیڈیٹس جو اس کے اندر آ رہے ہیں وہ ایک خاص پیرامیٹر پر پورے اترتے ہوں،
65,000 کے قریب لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کیا تھا، اور تقریباً 50,000 کے قریب 49,000 سم تھنگ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اس کو کلیئر کیا۔ بہرحال پھر مارچ کے اندر جب یہ امتحان ہوا، جو اس کے اندر 32,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس نے اس کے اندر اپیئر ہوئے، انہوں نے امتحان دیا، اور آج اس کا ریٹن پارٹ کا رزلٹ آیا ہے۔ اس کا رزلٹ 2 حصوں میں آتا ہے، ایک حصے میں اس کا ریٹن پارٹ کا رزلٹ آتا ہے، جس کو کوالیفائی کرنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پہلے ان کا سائیکولوجیکل امتحان ہوتا ہے، پھر ان کا وائوا ہوتا ہے، اور ایک ان کا پھر فائنل انٹرویو ہوتا ہے۔ تو کل ملا کے یہ 1500 مارکس کا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں جو پاس ہونے والے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو پھر مختلف آکوپیشنل گروپس ہیں، جس طرح کہ پولیس گروپ ہے، فورن سروس گروپ ہے، جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اب اس کو PAS کہتے ہیں اس گروپ، اور اسی طرح پوسٹل گروپ ہے، انفارمیشن گروپ ہے، کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ ہے۔ ان مختلف جو 12 آکوپیشنل گروپس ہیں ان کے اندر ان کینڈیڈیٹس کی ایلوکیشن ہوتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کو سرو کرتے ہیں۔ تو آج کا جو امتحان پہلا جو ریٹن پارٹ کا رزلٹ آیا ہے، اس کے اندر جو بچے جو کینڈیڈیٹس جو پاس ہوئے ہیں وہ 393 اور 1.94% رزلٹ کی جو اوسط ہے وہ یہ رہی ہے۔ اب ان لوگوں کا وائوا بھی ہوگا، سائیکولوجیکل بھی ہوگا، اور فائنل انٹرویو بھی ہوگا، اور اس سارے پروسیس سے ریلیٹڈ مزید انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اچھا، تو ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ کل ایک تربیلا ڈیم کی ایک سیریمنی تھی، اس کے کچھ یونٹس جو ہیں ان کو دوبارہ سے ان کی ریپیئر کے بعد اوپن کیا جانا تھا، وہاں پر وہ گئے، اور بہت سارے فارن ڈگنیٹریز بھی وہاں پر موجود تھے، پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس بھی وہاں پر تھے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایسے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پر صرف اور صرف چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ان کی اوپننگ ہوتی ہے، سیریمنی ہوتی ہے، فارن ڈگنیٹریز کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ان کی کچھ گریوینسز ہیں، اور وہ پرائم منسٹر کو ابھی مخاطب کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس ایونٹ کے درمیان۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر آپ سے ابھی بات کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ذرا تھوڑا سا ان بیڈ ٹیسٹ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ بہت سارے باہر کے لوگ بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ ایک اچھا میسج نہیں گیا۔ اس کے فوراً بعد جو پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر ہیں انہوں نے کر دی ایک پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف کو بہت برا بھلا کہہ دیا، چور بھی کہہ دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کی ریٹیلیشن میں یا کچھ اور کہہ دیجئے، سینٹورس مال کے چونکہ مالک ہے سردار تنویر الیاس صاحب، تو اس کو رات کو 12 بجے کلوز کر دیا گیا۔ آج PTI والے، اور یعنی PTI کی جو لیڈرشپ ہے اور بہت سارے ٹریڈرز جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑا سراپا احتجاج تھے، اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ چونکہ سردار تنویر الیاس کافی کھاتے پیتے اور بڑے امیر بزنس مین ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اتنا ری ایکشن آ رہا ہے۔ بہرحال یہ دو سائڈز کے پوائنٹ آف ویوز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ نیکسٹ جو چیز ہے آن اے سیریس نوٹ وہ یہ ہے، میں اس کے اوپر اپنے پچھلے ولاگز میں بھی بات کر چکا ہوں، نور مقدم کیس آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس بروٹیلٹی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، اور ان کا جو قاتل ہے ظاہر جعفر، اس کی بڑی ویل کنیکٹڈ فیملی ہے۔ تو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے، کیونکہ اس کو سزائے موت دی گئی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور سردار اعجاز جو ہے، جسٹس سردار اعجاز، وہ اس کیس کو سن رہے تھے۔ تو آج جو ظاہر جعفر کے وکیل ہیں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ واٹس ایپ جو ہے نور مقدم کا، اس کو ریکور نہیں کیا گیا۔ دوسرا، ان کی والدہ کو اگر اس ساری تفتیش میں شامل کیا جائے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تیسرا یہ کہ ٹرائل کورٹ نے صرف اور صرف ویڈیو دیکھ کر سزا دی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب یہ کیس اس طریقے سے وہ لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ظاہر جعفر کی جو ذہنی حالت ہے وہ درست نہیں تھی۔ پھر انہوں اس کیس کی سماعت کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ گھر میں اس وقت 2.5 انچ کا ایک بلیڈ اور ایک لکڑی کا دستہ جو ہے وہ ریکور ہوا ہے، جبکہ پستول بھی موجود تھی لیکن وہ استعمال کیوں نہیں کی گئی۔ یہ ایسی گرافک چیزیں ہیں جو میں اس وجہ سے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ کیس پروگریس ہو رہا ہے۔ بہرحال کل دوبارہ اس کیس کی سماعت ہے، اور اس کے اوپر مزید جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ لاسٹ میں جی بڑی الارمنگ خبر ہے پاکستان کے صوبے پنجاب سے ریلیٹڈ۔ پنجاب میں جو ہے انوائرمنٹل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ انوائرمنٹل ایمرجنسی اس لیے نافذ کی گئی ہے کیونکہ پنجاب کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ہیزرڈس یعنی کہ مضر ترین جو لیولز ہیں ان تک پہنچ گیا ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے آرڈر کیا ہے کہ اسکولوں کے لیے، بچوں کے جو اسکول ہیں وہ صرف 3 دن ہفتے میں رہیں گے۔ اب اس کے پیچھے ریزنز بہت سارے ہیں۔ بڑی میس لیول کے اوپر انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے انڈین پنجاب کے اندر، اور پھر جو فصلیں ہیں ہمارے پنجاب میں بھی اور انڈین پنجاب میں بھی، ان کو بھی جب کاشت کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کٹائی کے بعد جو ان کے ریمینز ہوتے ہیں ان کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ دو ریزنز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے جو ایئر کوالٹی ہے ہمارے شہر لاہور کی وہ بہت زیادہ خراب ہے۔
آج کا جو لیٹسٹ تھا وہ لاہور دنیا کا 5واں مضر ترین جو ایئر کوالٹی ہے والا شہر تھا، کچھ کے مطابق یہ نمبر 1 کے اوپر ہے. یہ کوئی بہت اچھے اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. دوسری ایک اور چیز جو موسمیاتی تبدیلی سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا دونوں پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ادھر بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ صنعت کاری ہے. اس کی وجہ سے جو وہاں پر فیول استعمال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ہوا میں جاتا ہے. تو جو سائبیریا سے ہوائیں آتی ہیں پاکستان میں، جن کے باعث پاکستان میں سردی کا ایک موسم اور یہاں کی بارشیں اور ایک پورا سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماہرین کے مطابق پاکستان میں آنے والی جو سائبیرین ہوائیں ہیں ان کا 80% جو ہے مائسچر اور ان کی جو ٹھنڈک ہے وہ اس سارے کے سارے جو انڈسٹریلائزیشن پروسیس آف چائنا انڈیا ہے اس کی وجہ سے وہ ہو گیا، اور پاکستان کو یہ موسمیاتی تبدیلیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں. امید تو یہ کرتے ہیں کہ انڈیا سے تو خیر اچھے کی امید کم ہی کی جا سکتی ہے کہ، لیکن چائنا جو ہے وہ شاید پاکستان کی اس معاملے میں کچھ ہیلپ کرے. ہمیں ایک اپنی جو ہے وہ موسمیاتی انوائرمنٹل پالیسی بنا کر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری تمام تر ویڈیوز جو ہے وہ انفارمیٹیو لگتی ہوں گی. اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آپ ان کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. کسی بھی قسم کا کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی چیز جو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں آپ ضرور مجھے بتائیے. میں آپ لوگوں سے کل انشاءاللہ تعالی ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.